جس میں آپ کو سہارا دینے والے بھی کسی حد تک آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کا اپنا پہلا قدم بڑھاپے کی شاہراہ پر رکھتے ہیں تو چاروں طرف اجنبیت ہی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، قریب سے قریب سے بھی دور محسوس ہونے لگتے ہیں، کسی حد تک اپنی اولاد بھی مصروفیت کے باعث نظر انداز کرتی محسوس ہوتی ہے، ذہنی اور مالی پریشانی کے دور کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جوانی کے دوران جمع پونجی ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 40% سے زائد افراد پینشن کو ہی اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً ہر معاملے میں دورہ میعاد قائم ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ ملازمت کرنے والے ملازمین کو پرسکون ملازمت کا دور گزارنے کے بعد بھی 50,000 سے یا اس سے بھی کئی گنا زائد کی پینشن باقاعدہ ملنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جبکہ نجی شعبے جس میں صنعتی، کاروباری، تعلیمی، تجارتی اور دیگر ادارے جس میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، اپنی دوران ملازمت نہایت مشقت کی 60 سال ملازمت کے دوران اپنی ہی تنخواہ سے 15 سال تک ایک مخصوص رقم PPI کے فنڈ میں اپنے آجر کی مارفت جمع کراتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان پینشنرز کا سوانح خواب آج بھی ادھورا نظر آتا ہے۔ آپ یقیناً آگاہ ہوں گے کہ 1 جولائی 1976 میں بذریعہ EPI ایکٹ 1976 پاکستان کی شق 38 کے تحت نجی شعبے میں خدمات انجام دینے والے مزدوروں کو سماجی بیمہ 60 سال کی عمر کے بعد مہیا کی جاتی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں 8,500 روپے صرف ماہانہ پینشن مقرر ہے۔ اس قلیل رقم کے علاوہ نہ کوئی سہولت نہ ہی دیگر فلاح و بہبود کے حوالے سے سہولیات ان مظلوم پینشنر کا مقدر تاحال ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ EPI ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف اور صرف ملازمین اور آجر کی کنٹریبیوشن سے تاحال اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کرنے کے لیے اپنے مرکز جذبات کا آغاز کیا۔ الحمدللہ 21 مارچ 2021 جو قریب آنے والی ہے وہ EPI ویلفیئر ایسوسیشن IPWA کو قانون کے مطابق تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ پروردگار عالم کا بہت شکر ہے، IPWA ایک رجسٹر تنظیم کے تحت پاکستان کے تمام پینشن کی بلا تفریق نمائندگی کر رہی ہے۔ آپ تمام صحافی حضرات، ٹی وی چینلز کے نمائندگان جن میں سے اکثر ہماری تنظیم کے ممبر ہیں، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وزارت سمندر پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورسز اور EPI انتظامیہ کے ایوانوں تک ہمارا پیغام اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے پہنچائیں۔ مظلوم پینشنر پر ڈھائے جانے والے ظلم کی داستان بہت طویل اور دکھ بھری ہے، جس کا علاج IPWA وقتاً فورم پر کرتی رہتی ہے، مختلف فورم پر کرتی رہتی ہے۔ صدر EPI کے فنڈ میں وفاقی حکومت جانب سے 1995 تک میچنگ گرانٹ کے حوالے سے رقم جمع کرانے کا سلسلہ جاری تھا اور نامعلوم وجوہات کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ اس کو فوری طور پر بحال کرنے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ مطالبہ نمبر 2 ہے پینشن کی پینشن میں پاکستان کے مزدور کی مقررہ تنخواہ جو کم از کم 20,000 روپے ماہانہ ہے، اس کے مساوی پینشن کا اعلان کیا جائے۔ چونکہ 8,500 روپے بہت ہی ناکافی ہیں، اس لیے ایک مزدور جو ہمارے پاکستان میں تنخواہ لے رہے گا اس کو اتنی تو پینشن کا حق بنتا ہے۔ تمام عالمی ملازمین کیونکہ 60 سال کے بعد پینشن کے احقاق ہوتے ہیں اور ذرائع ملازمت مشقت زندگی گزارنے کے بعد جسمانی و ذہنی کیفیت کمزور ہو جانے کے ساتھ ساتھ اکثر پینشنر مہلک بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہیلتھ کارڈ کی طرح بغیر کسی تاخیر کے کیا جائے۔ مطالبہ نمبر 4 گرانٹ دینے کا سسٹم ختم کر کے پینشن کی ادائیگی کا نظام متعارف کرایا جائے۔ سروس پیریڈ کے دوران جمع شدہ کنٹریبیوشن کا بھی پینشن ادا کی جائے۔ ابھی طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ EPI کی ویب سائٹ موجود ہے لیکن اس کے اوپر اخراجات اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔
یہ ہمارے پینشنر جو ہم اسٹیک ہولڈر کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے, تب دی جائے. مطالبہ نمبر 8, ای وی آئی کے تمام ریجنس میں, جو ہمارے ریجنس تک 39 ریجن میں پاکستان میں شاید, تو ان جہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں پینشن کے حوالے سے کلیم کرنے اور دوسرے معاملات کرنے, تو ای وی آئی کے تمام ریجنس میں پینشن کے مسائل کو فوری حل کرنے کے مطابق نظام متعارف کرایا جائے. خصوصاً پینشن کلیم کرنے کے بعد فوری پینشن کا اجرا کیا جائے. یہ بہت ضروری مطالبہ ہے, اس لیے کہ وقت ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے, تو کلیم دائر کرنے کے بعد 6 مہینے لگاتے ہیں پینشن جاری کرنے میں, جو کہ بہت غلط طریقے کا ہے. نمبر مطلب 8,500 پیمنٹ کر رہی ہے ان کو, تو ٹوٹل پیمنٹ جو کی جا رہی ہے وہ 3.5 ارب یعنی 3.5 ارب روپے پیمنٹ کر رہے ہیں. جبکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ٹوٹل انکم ہے اس وقت جو انویسٹمنٹ سے آ رہی ہے وہ تقریباً 4 ملین ہے, اور 2.5 ملین جو ہے وہ جو فنڈ آ رہا ہے ہر مہینے جو اداروں کی طرف سے فنڈ آ رہا ہے وہ ملا کے 6.5 ارب روپیہ ہوتا ہے. تو 6.5 ارب روپیہ ان کو ہر مہینے انکم ہو رہی ہے. اس کے اگر وہ ڈیوائڈ کریں یعنی 4,09,000 کو, تو یہ آسانی سے ہماری پینشن 16,000 کو کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ اس میں میچنگ گرانٹ دے تو یہ 20,000 آسانی سے ہو سکتی ہے اس فنڈ کو ڈسٹرب کیے بغیر. انہوں نے اپنی پراپرٹی کی ویلیو دی ہے ویب سائٹ پہ, وہ دی ہے 12 ارب روپیہ. جبکہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ڈی او بی آئی ہاؤس اور یہ جو عوامی مرکز ہے اسی کی اگر ویلیو لگائی جائے تو 20 ارب سے زیادہ ویلیو اسی کی بنتی ہے. تو ٹوٹل ویلیو انہوں نے دی ہے, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اس سے کرایہ بھی ان کو آ رہا ہے. دوسرے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں ڈی او بی آئی کے, جن کی تنخواہیں ہیں, ان کی مراحت ہے, وہ گورنمنٹ پے کرے, وہ ہمارے جو ورکر کے فنڈ ہیں ان سے پے نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ بہت ہی مطلب کانفرنس کا مقصد جب ہے کہ ہماری آواز اب بڑا کافی پہنچے گا. امید ہے آپ اپنے حوالات کے لیے تمام چینل کے لیے سب چیز کو آگے پہنچائیں گے, غلام پہنچے گی آپ کے لیے. شکریہ, ہمارے بہت شکریہ اور مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو کی جا چکی ہے, اور پینشنرز کی موجودہ پینشن کو ریوائز کیا جائے اور اس کا ایئر کی ادائیگی بھی کی جائے. یہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے. پاکستان اسٹیل کے, نیشنل ریفائنری کے اور دوسرے شپیارڈ کے لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو 2-3 سال سے جو حق ان کا قانون ہے ان کو نہیں ملتی. آخر میں ایپا کے چیئرمین جناب اصغر شمیع صاحب